واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 190 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ معزز ناظرین، زبیر بن العوام کہیں اونچی جگہ کھڑے لڑائی کا منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ رومی مجاہدین پر غالب آ گئے ہیں اور کوئی چال چلنے کی مہلت نہیں دے رہے تو انہوں نے اپنے دستے کو حملے کا حکم دیا۔ وہ پہلے پورے دستے کو بتا چکے تھے کہ کیا کرنا ہے۔ سپہ سالار نے حملے کا اشارہ بھی دے دیا تھا۔ یہ دستہ سالار زبیر کی قیادت میں کچھ دور جا کر اس نیچی جگہ سے باہر نکلا اور رومیوں کے پیچھے جا کر پھیل گیا۔ رومیوں کو لڑائی کے ہنگامے میں پتہ ہی نہ چل سکا۔ یہ خالد بن ولید کی چال تھی جو انہوں نے 2-3 مرتبہ لڑائیوں میں چلی اور کثیر تعداد دشمن کو کاٹ پھینکا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عمرو بن عاص خالد بن ولید کی چالیں چلتے اور انہیں اپنا استاد مانتے تھے۔ احباب اور ساتھیوں کی محفل میں ان چاروں کی باتیں ہوتی تو عمرو بن عاص خالد بن ولید اور ابو عبیدہ کے حوالے دیا کرتے تھے۔ جنگی چالوں کے معاملے میں رومی جرنیل بھی کچھ کم نہ تھے اور کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے ہم پلہ تھے۔ خود ہرقل جنگی چالوں کا ماہر تسلیم کیا جاتا تھا اور اس کا جرنیل اطربون تو اس فن میں خصوصی طور پر ماہر تسلیم کیا جاتا تھا۔ اسے دوسری قومیں جنگ کی دہشت سمجھتی تھی، لیکن وہی ہرقل شام جیسا وسیع و عریض ملک مجاہدین اسلام کے قدموں میں رکھ کر اس طرح بھاگا اور مصر میں اس کا نامور جرنیل اطربون مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ مسلمان اللہ اور قرآن کے حکم سے لڑتے تھے اور ہرقل اپنی ذات کو ہی سب کچھ سمجھتا تھا۔ مجاہدین اسلام کو اللہ نے ایمان کی قوت عطا فرمائی تھی جس سے رومی مرعوب تھے۔ رومیوں پر عقب سے سالار زبیر بن العوام نے حلہ بولا تو وہ پیچھے کو متوجہ ہوئے اور کٹنے لگے اور عین اس وقت سپہ سالار عمرو بن عاص سے محظوظہ کے دستوں کو حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اب رومی تعداد میں خواہ دگنے بھی تھے، نرغے میں آ گئے اور ان پر آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی ایسا حملہ ہوا کہ وہ سکڑ گئے اور ان کے لیے کوئی چال چلنا تو دور کی بات ہے، ہتھیار چلانا بھی دشوار ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی مجاہدین نے ان پر پہلوؤں سے بھی حملہ کر دیا۔ رومی گر گر کر اپنے ہی گھوڑوں کے قدموں تلے روندے جانے لگے۔ اب وہ بھاگ نکلنے کے راستے دیکھنے لگے۔ ان کے عہد و پیمان ٹوٹ گئے، ان کے کمانڈر کا پرچم گر پڑا اور کمانڈر کا کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں غائب ہو گیا ہے۔ رومی بھاگتے بھی تو کہاں جاتے، دور دور تک کوئی قلعہ نہ تھا جہاں جا کر پناہ لیتے۔ بہرحال وہ اب جان بچانے کے لیے لڑ رہے تھے اور جس رومی کو بھاگ نکلنے کا موقع ملتا وہ فوراً بھاگ اٹھتا۔ مجاہدین کی کمزوری یہ تھی کہ ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ رومیوں کو مجاہدین کی اس کمزوری نے خاصا فائدہ پہنچایا اور کچھ رومی بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کا رخ کریون کی طرف تھا جو مستحکم قلعہ بند شہر تھا اور یہ شہر وہاں سے خاصا دور تھا۔ عزیز ناظرین، کریون میں جنرل تھیوڈور نئے عزم اور تازہ ولولے کے ساتھ اس فوج کی ٹریننگ میں مصروف تھا جو اس نے قلعے میں اکٹھی کر رکھی تھی۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اب وہ اپنے آپ کو مختار کل سمجھنے لگا تھا اور اس کے ساتھ جو جرنیل تھے انہوں نے اپنی وفاداریاں پیش کر دی تھیں۔ اطربون کے بعد جنرل تھیوڈور کی ایک قابل جرنیل رہ گیا تھا اور اس کے بعد جنرل جارج تھا۔ تھیوڈور میں اتنی اہلیت اور اتنا تجربہ تھا کہ وہ مختار کل کہلانے کا پورا حق رکھتا تھا۔ اس نے اپنے جرنیلوں سے کہا تھا کہ جو دستہ کریون سے دور دور مسلمانوں کے ساتھ راستے میں مورچہ بند ہے انہیں وہیں رہنے دیا جائے تاکہ وہ مسلمانوں کے راستے کی رکاوٹ بنے رہیں اور انہیں کمزور کرتے رہیں۔ ایک روز وہ اپنی فوج کو خود ٹریننگ دے رہا تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ ایک لڑائی سے کچھ رومی سپاہی بھاگ کر آئے ہیں۔ اس نے اسی وقت ان سپاہیوں کو بلایا۔ پہلے تو اس نے یہ دیکھا کہ ان سپاہیوں کے چہروں پر شکست صاف نظر آ رہی تھی اور وہ ٹھیک طرح بول بھی نہیں سکتے تھے۔ تھیوڈور نے گرج کر انہیں ڈانٹا اور کہا کہ وہ اتنے بزدل نہ بنے کہ اپنے قلعے میں آ کر بھی ان کے منہ سے بات نہیں نکل رہی۔ کاٹ دیا۔ آخر ایک سپاہی نے لرزتی کانپتی آواز میں کہا، سب کو کاٹ دیا؟ ٹھیک طرح بولو۔ تھیوڈور نے غصیلی آواز میں پوچھا، کس نے کس کو کاٹ دیا؟ ان سپاہیوں نے اسے بتایا کہ کہاں لڑائی ہوئی ہے اور کیا ہوا ہے۔ اتنے میں جنرل تھیوڈور کو پھر اطلاع ملی کہ کچھ اور سپاہی آئے ہیں جن میں کچھ زخمی بھی ہے۔ اب جنرل تھیوڈور نے یہ ضرورت نہ سمجھی کہ ان سپاہیوں کو بھی اپنے پاس بلاتا۔ اس کے بعد اسے یہی خبر ملتی رہی کہ کچھ اور فوجی آئے ہیں۔ اس طرح شام تک اور رات کو بھی سلتیس کے مارکے سے بھاگے ہوئے رومی کریون میں آتے رہے۔ اگلی صبح تک کریون کی فوج میں ایسی خسر پسر شروع ہو گئی تھی جس میں ڈر اور خوف کی جھلک نمایاں تھی۔ حسب معمول اور حسب عادت بھگوڑے
فوجیوں نے مسلمانوں کی بہادری کے قصے مبالغہ آرائی سے سنائے تاکہ لوگ ان بگوڑے رومیوں کو بزدل نہ سمجھیں۔ ان کی یہ باتیں لوگوں تک بھی پہنچی اور شہر پر خوف و ہراس طاری ہونے لگا۔ لوگوں نے پہلے ہی سن رکھا تھا کہ مسلمان اگر خود جنات نہیں تو ان میں جنات والی پراسرار طاقت ضرور موجود ہے۔ اس سے پہلے دوسری جگہوں سے بھاگے ہوئے کچھ لوگ قریون پہنچے تھے اور انہوں نے بھی یہاں کے لوگوں کو ایسے ہی ڈراؤنی باتیں سنائی تھی۔ جنرل تھیوڈور اور اس کے جرنیلوں کو پتہ چلا کہ فوج اور لوگوں پر یہ کیفیت طاری ہو گئی ہے تو ان کے لیے اچھا خاصا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ وہ فوج اور لوگوں کا جذبہ مضبوط کرنے کی کوشش میں تھے لیکن مسئلہ وہی رہا جہاں پہلے تھا۔ تھیوڈور اور دوسرے جرنیل بھی جانتے تھے کہ ان کی فوج میں اور لوگوں میں بھی یہی کمزوری پیدا ہو گئی ہے کہ انہوں نے اپنے دلوں پر مسلمانوں کا خوف طاری کر لیا ہے۔ یہ خوف رفع کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ جنرل تھیوڈور ایک ہی بات پر زور دیتا تھا کہ ان مسلمانوں کو ایک بار شکست دی جائے اور ان کی لاشیں اور ان کے قیدی اپنے لوگوں کو دکھائے جائیں اور کہا جائے کہ یہ دیکھو ان مسلمانوں کو جن سے تم بلا وجہ ڈرتے رہے ہو۔ ہرکل نے بھی ایسی بہت باتیں سوچی تھی اور ان پر عمل بھی کیا تھا لیکن کچھ اثر نہیں ہوا تھا۔ اب جرنیل بھی وہی ترکیبیں لڑا رہے تھے لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ مسلمان اللہ کے حکم سے لڑتے ہیں اور اللہ نے اپنا فرمان قرآن میں ان الفاظ میں وحی کے ذریعے ان مومنین تک پہنچایا ہے کہ جب مسلمانوں کو لوگوں نے بتایا کہ کفار نے تمہارے مقابلے میں بہت بڑا لشکر اکٹھا کر لیا ہے اس لیے ان سے ڈرو، تو ہوا یہ کہ مسلمان ڈرنے کی بجائے اپنے ایمان پر اور زیادہ قائم ہو گئے اور ان کا ایمان مستحکم ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین سازگار ہے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو کس نمبر 191 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔